جو موبائل اور پیسے آپ کی جیب میں رکھے ہوئے ہیں ہم لوگوں کے پاس بھی ہیں، تو آپ تھوڑا سا بیٹھ جائیں، ہمیں آپ کی پریشانی کا پورا خیال ہے۔ بس ایک دو باتیں اور بتاتا ہوں اور اپنی بات کو ہم ختم کر دیں گے۔ بس پہلی بار آیا ہوں اور آپ کے ایمان اور آپ کے جذبات کی میں قدر بھی کر رہا ہوں۔ اس بارش میں بھی آپ یہاں جم کر بیٹھے ہیں، تھوڑا سا ساتھ اور دے دیں، اور تیز اگر تھوڑی سی بارش ہوگی تو ہم خود ہی کہہ دیں گے کہ اب آپ جائیے، کیونکہ یہ بھی اسلام نہیں ہے کہ کسی کو مصیبت میں ڈال کر ہم اپنی اسپیچ دیتے ہیں اور لوگوں کو بھگوتے رہیں۔ یہ بھی اسلام کی تعلیم نہیں ہے، اسلام اس کے بھی خلاف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز و معقر علماء کرام، ہمارے رفیق سفر اور لکھنؤ سے تشریف لائے ہوئے لکھنؤ کی ضلعی جمعیت اہل حدیث کے ناظم جناب محمد ندیم صاحب، اور آپ کی اس بستی کے احباب اور اس بستی سے لگے ہوئے قرب و جوار اور اطراف و اکناف سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، ایک طرف بیٹھی ہوئی ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں اور مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، آپ کے اس دیار میں، آپ کی اس بستی میں پہلی بار تشریف لا رہا ہوں، اور یہ اللہ رب العالمین کی مشیت اور اس کی مرضی کہ موسم ناسازگار ہے، بارش بھی ہوئی ہے اور آگے کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ آپ لوگوں نے اتنا اچھا انتظام کیا اور میں یہاں تک پہنچ ہی گیا تو سوچا کہ آپ لوگوں کو نراش نہ کروں اور کچھ دیر قرآن و حدیث کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس پر انشاءاللہ ہم سب عمل کریں گے۔ دوستوں اور بزرگوں، قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کا پہلے ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دوں اور اس کے بعد اپنی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں۔ اللہ رب العالمین نے اصل زندگی اور کامیاب زندگی کون سی ہے اور کہاں کی ہے،
اس آیت میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے. فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو شخص جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے وہی شخص کامیاب ہے. یعنی کامیاب زندگی وہ زندگی ہے جو ہمیں اور آپ کو جنت میں ملے گی. اور اس دنیا کے اندر ہم اور آپ اسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے اور وہ اعمال کرنے کے لیے ہم اور آپ بھیجے گئے ہیں جس سے ہم اس اصل زندگی کو پا جائیں اور اس اصل گھر میں ہم اور آپ داخل ہو جائیں. فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا جائے. جہنم سے ہم تبھی بچیں گے جب ہم گناہوں سے بچیں گے. اور جنت کے اندر جو داخل کر دیا جائے، جنت کے اندر ہم داخل تبھی ہوں گے جب ہم نیک اعمال کریں گے. ان دو چیزوں پر غور کیجئے گا. جو جہنم سے بچا لیا جائے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جہنم سے تبھی بچائے جا سکتے ہیں جب ہم گناہوں سے بچیں گے. ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں ہر انسان غور کرے کہ ہم کتنے گناہوں کے کام کر رہے ہیں. کیا ہم جہنم سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں؟ جھوٹ بولنا یہ گناہ کا کام. کسی کو دھوکہ دینا یہ گناہ کا کام. کسی سے وعدہ خلافی کرنا یہ گناہ کا کام. کسی کا حق ناجائز طور پر مار کے کھانا یہ گناہ کا کام. جوا کھیلنا یہ گناہ کا کام. شراب پینا یہ گناہ کا کام. کسی بھی راہ چلتے ہوئے کسی کی بھی ماں، بہن اور بیٹی کے ساتھ چھڑکھانی کرنا یہ گناہ کا کام. الغرض پورے سماج کے اندر گناہوں کا جال بچھا ہوا ہے. ان گناہوں کے پاپ اور تاپ کے اس جال سے اپنے آپ کو بچا کے چلنا اور نیکیوں کے راستے پہ چلنا، یہ دو چیزیں بتائی گئی ہیں. فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا جائے، گناہوں سے دور کر دیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور نیک اعمال کر کے، اچھے عمل کر کے جو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. ہم اور آپ سب اس سوسائٹی میں اور سماج میں رہتے ہیں. غور کیجیے آپ، اگر آپ کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر کا شخص ہو یا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اسلام کی سروپرتھم شکشا یہ ہے، فرمایا الاسلام الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق. مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، نبی اکرم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں، برانچز ہیں. فافضلها، سب سے اچھی برانچ اور سب سے اچھی شاخہ کیا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنا ہے. اور سب سے ادنا ایمان کا جو درجہ ہے جس کو ایمان میں شامل کیا گیا ہے، فرمایا اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے میں کوئی بھی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہوئی ہے، راستے میں کوئی بھی نقصان دینے والی چیز پڑی ہوئی ہے، اس کو راستے سے ہٹا دینا، اس کو ایمان کا ایک حصہ قرار دیا ہے، ایمان کی ایک برانچ قرار دیا ہے. کیلے کا چھلکا پڑا ہے، بیچ سڑک پر ہے، بھلے ہی آپ سائیڈ سے گزر کے جا سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی بائک پر سوار ہیں، بائک کو روکیے. آپ سائیکل پر سوار ہیں، سائیکل سے اتریے. آپ 4 ویلر پہ سفر کر رہے ہیں، 4 ویلر کو روک دیجئے اس ڈر کے ساتھ کہ ہم تو گزر جائیں گے. اس کیلے کے چھلکے پر کوئی بزرگ
कोई बूढ़ा आदमी पैर न रख दे, अगर वो रख दिया फिसल गया गिर गया। इस उम्र में हड्डियां जल्दी जुड़ती नहीं हैं। कोई बच्चा कहीं इस केले के छिलके पर पैर न रख दे फिसल न जाए। इस नेकी को भी हकीर मत समझो, इसको भी कमतर न समझो। फरमाया आपकी गाड़ी स्पीड में चल रही है, लेकिन ईमान का तकाजा यह है कि आप अपनी गाड़ी को रोककर उस रास्ते से तकलीफ के चीज को हटा दें। आप मोमिन हैं, आप मुस्लिम हैं, आपके अंदर इस्लाम बाकी है, आपके अंदर ईमान बाकी है। मेरे भाइयों, यह है इस्लाम की शिक्षा, यह है इस्लाम की तालीम। तो मेरे भाइयों सुनिए आप, तो कुरान ने यही कहा है, फमन ज़ुहज़िहा अन्नार, जो जहन्नम से बचा लिया जाए, व उदखिलल जन्नह, जो जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए। अरे नहीं वो उदखिलल जन्नह, और जो जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए, फकद फाज, वो कामयाब हो गया। अब हम और आप देखें, अब जिस कुरान ने हमें यह बताया कि जहन्नम से बच जाओ और जन्नत में दाखिल हो जाओ, वही जिंदगी कामयाब है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसने जन्नत के रास्ते न बताए हो। आज चंद रास्ते मैं आपके सामने बता रहा हूं, हर मुसलमान गौर करे, हर मुसलमान गौर करे, क्या वो इन रास्तों पे चल रहा है? जन्नत के चंद रास्ते हैं, नाम ले लेकर कहा ये करोगे तो जन्नती, ये करोगे तो जन्नती, ये करोगे तो जन्नती, ये करोगे तो जन्नती। क्या हम वो काम कर रहे हैं? क्या हम वो काम कर रहे हैं? अपने गरीबानों के बटन खोलिएगा और गरीबानों में झांकिएगा और देखिएगा क्या ये चीजें हमारे अंदर पाई जाती हैं। हम रुपया पैसा खर्च करके गुनाह तो खरीद रहे हैं, गुनाह, पैसा भी खर्च कर रहे हैं और गुनाह भी मोल ले रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं और जहन्नम भी खरीद रहे हैं, लेकिन जन्नत हमें फ्री मिल रही है, फ्री। लेकिन उस जन्नत में हम जाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि इस दुनिया में हम इसीलिए भेजे गए हैं कि हम जिस मकाम से हमारे बाप आदम को और हमारी माँ हव्वा को निकाला गया है, उस मकाम को हम दोबारा पा जाएं, इसीलिए भेजा गया है। जन्नत में जाने का पहला रास्ता, बुखारी शरीफ की हदीस, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। एडजस्ट करना चाहिए, जब मौसम ऐसा हो गया है तो थोड़ी सी कुर्बानी आप दीजिए, थोड़ी सी कुर्बानी हम दें, मिलजुल कर काम चलता है यार, किसी को दिक्कत नहीं हो। अब वहां से कोई आदमी भागता हुआ आएगा, चीरते हुए आगे बैठेंगे, तो ये किसी को तकलीफ देना है। या कुरान और हदीस की बात हो रही है, आप बोल रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुछ बोला करते थे, लोगों को समझाते थे, हदीसें पढ़िए, सहाबे किराम अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ाते थे। उस जमाने में ये पंखे नहीं हुआ करते थे, फैन, लाइट वाले इलेक्ट्रॉनिक फैन नहीं हुआ करते थे, हाथ के पंखे जमीन पर रखे रहते थे, हैंड फैन। लेकिन अल्लाह के नबी जब बोला करते थे, तकरीर करते थे, वाज़ व नसीहत, तो उस गर्मी में पसीना टपकता था साहबा का, लेकिन हैंड फैन उठाकर ऐसे झलते भी नहीं थे कि इतनी देर में कोई बात निकल न जाए, डिस्टर्ब न हो जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि नबी की कोई बात हमारे दिमाग से कहीं निकल न जाए। ये है स्पीच सुनने का अदब, ये है कुरान और हदीस सुनने का अदब और एहतराम। यहाँ तो मोबाइलों में कैमरे भी खींचेंगे, ऐसा लग रहा है जैसे अभी हम वहां से आ रहे हैं, कोई मौलाना नहीं, कोई बहुत बड़ा लीडर आ रहा है, कोई नेता आ रहा है। मेरे भाइयों, हमको मौलाना ही रहने दो, हमको वही रहने दो, वही सादगी होनी चाहिए। इस्लाम सादगी को पसंद करता है, इखलास को पसंद करता है, इसके अंदर बहुत रिया नमूद नहीं होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। आप मौलाना जर्जीस की फोटो अपने मोबाइल में ले जाकर अपने दोस्तों को शेयर करेंगे तो आप इससे जन्नती नहीं हो जाएंगे। जन्नत में जाने के लिए आपको वो अमाल करना पड़ेंगे जो कुरान ने बताए हैं और हदीस ने बताए हैं। ज्यादा से ज्यादा आप अपनी इज्जत को थोड़ी सी चमक दे सकते हैं कि देखिए मैं मौलाना जर्जीस साहब के साथ फोटो खिंचवा के आया हूं,
دیکھیے میں ان سے مل کے آیا ہوں, دیکھیے میں ان سے ہاتھ ملا کے آیا ہوں. میرے بھائیوں یہ تمام چیزیں بیکار ہیں, عبادت کو برباد کر دیتی ہیں. کتنے لوگ بیچارے عمرہ کرنے جا رہے ہیں, حج کرنے جا رہے ہیں, اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے سیلفی ڈالتے ہیں, دکھا رہے ہیں کہ دیکھیے میں خانہ کعبہ پہنچ گیا. ارے تو نے اپنی عبادت کی نمائش کر دی, بیکار, تیری عبادت بیکار, تو دکھاوا کر رہا ہے. کتنے لوگ روزہ افطار کرا رہے ہیں گھر میں بیٹھے فوٹو کھینچ. میں نے 50 آدمی کو بلا کے روزہ افطار کرایا ہے, 50 آدمی کو. اور اس سے بڑا ظلم یہ کہ ایک غریب لڑکی کی شادی ہو رہی ہے بیچاری, اس کو کچھ دیا جا رہا ہے, اس کو کچھ دیا بھی جا رہا ہے کہ لو بھائی تمہاری غریب بیٹی ہے, یہ پیسہ لے لو کچھ, اور یہ کپڑا لایا ہوں میں اس کا غریب بچی کی شادی میں, اس کا بھی فوٹو کھینچا جا رہا ہے. نمائش کہ دیکھو میں نے فلاں غریب لڑکی کی مدد کی ہے. ارے اس سے بہتر تھا کہ تو مر جاتا, مسلمان نہ کہلاتا. اس غریب لڑکی کی مدد بھی کر رہا ہے اور فوٹو بھی کھینچ کے شیئر بھی کر رہا ہے اور نمائش بھی کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے غریب لڑکی کی مدد کی ہے. روزہ افطار بھی کرا رہا ہے اور فوٹو بھی کھینچ رہا ہے اور دکھا رہا ہے کہ آج ہم نے اتنے لوگوں کو اپنے گھر پہ بلا کے روزہ افطار کرایا ہے. قربانی بھی کر رہا ہے, بکرا بھی خرید کے لا رہا ہے, اس کا فوٹو کھینچ کے سوشل میڈیا پہ شیئر بھی کر رہا ہے کہ ہم نے 20,000 کا بکرا خریدا ہے. میرے بھائیوں, اللہ کی عبادتیں خلوص چاہتی ہیں. ہمارے جماعت میں ایسے ایسے بزرگ علماء گزرے ہیں جن کی تاریخ آپ کو نہیں معلوم. مدرسے چلاتے تھے, مدرسے, رات میں اسٹیشن پر پلیٹ فارم پر بھیس بدل کر کلی کا کام کرتے تھے. وہ کلی کا, رات بھر مسافروں کا بوجھ اٹھا کر کلی گیری کا کام کرتے تھے, اور رات بھر جو کمائی ہوتی تھی اس پیسے کو لے جا کر مدرسوں میں پڑھنے والے یتیم اور غریب بچوں پر وہ خرچ کرتے تھے. لیکن پتہ نہیں چلا ان کی پوری زندگی میں کہ کون تھا جس نے کلی گیری کا کام کر کے اپنے مدرسے کے یتیم بچوں کو پڑھایا اور ان کو پروان چڑھایا اور ان کے قرآن و حدیث کی تعلیم میں کوئی کمی نہیں آنے دی. رات میں کلی گیری کا کام کیا, جو کمائی حاصل ہوئی وہ یتیم اور غریب بچوں پر انہوں نے خرچ کر دی, ان کے کھانے پینے پر خرچ کر دی, اور بچتے رہے کہ ہمارا یہ عمل پتہ نہ چلنے پائے کسی کو. ان کے انتقال کے بعد کسی طالب علم نے بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں بہار کا رہنے والا تھا اور پڑھنے کے لیے آیا تھا, اسٹیشن پہ اترا, ایک بزرگ ندانی والے نے میرا سامان لادا, مجھے اس مدرسے تک پہنچایا, اور صبح ہو کر جب میں نے دیکھا کہ وہی میرا انٹرویو لے رہا ہے تو انہوں نے سختی سے منع کیا, تم پڑھنے آئے ہو, مہمان رسول ہو, تمہارا ایڈمیشن ہو گیا, لیکن میری رات کا یہ معاملہ کسی بچے کو اور کسی کو بھی مت بتانا, میں یہ نیک کام صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کرتا ہوں. اس بزرگ عالم کے انتقال کے بعد اس طالب علم نے بتایا کہ وہ بزرگ فلاں تھے فلاں تھے فلاں. میرے بھائیوں, عبادتیں خلوص چاہتی ہیں, اخلاص چاہتی ہیں. آپ میری تصویر, بڑے مولانا کے ساتھ فوٹو, یہ ساری چیزیں لینے کے بعد معاف کیجیے گا آپ کو جنت الفردوس کا سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا. حضرت عمر فاروق رات میں گشت کیا کرتے تھے, امیر المومنین تھے, دن میں سب دیکھتے تھے, لیکن رات میں چپکے سے پتہ لگانے جاتے تھے کہ کس کا حال کیسا ہے, کون بھوکا سویا ہے, کون غریب ہے, کس کو پریشانی ہے, اور چپکے سے اس کا پتہ لگا کر رات میں اس کی مدد کیا کرتے تھے. میرے بھائیوں, تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے, ہو سکتا ہے کہ میں امیر المومنین ہوں, میرے ڈر کی وجہ سے, روب و دبدبے کی وجہ سے کوئی آدمی اپنی شکایت نہ لے کے آ سکے, لیکن رات میں پتہ لگاتے تھے, اور اس لیے کہ رات میں جو عبادت چھپ کر کی جائے گی جس کا پتہ کسی کو نہیں چلے گا وہ خالصۃ للہ ہوگی, وہ اللہ کے لیے ہوگی. اللہ کے واسطے عبادت اللہ کے لیے کریے, نمائش سے بچیے, ریا نمود سے بچیے, دکھاوے سے بچیے. آپ تو جنت میں جانے کا پہلا راستہ, من قال لا الہ الا اللہ, جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. اب تو آپ سوچ رہے ہوں گے ماشاءاللہ بہت آسان راستہ ہے مولانا صاحب, ہم تو کہتے ہی ہیں لا الہ الا اللہ, بس ہو گئے جنتی. لا الہ الا اللہ کے معنی پر غور کرو, یعنی آپ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود
نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ عبادت کسی کے لیے روا اور جائز نہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں جتنی بھی عبادتیں کر رہے ہیں، کیا آپ کی وہ عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہو رہی ہیں؟ ایک مثال دے دوں میں، جمعے کے دن آپ نے نماز پڑھی، سنیچر کو غائب، اتوار کو غائب، سوموار کو غائب، منگل کو مسجد میں نہیں آئے، بدھ کو غائب، جمعرات کو مارکیٹ میں گزار دیا، پورا ہفتہ غائب رہے، اور جمعے کے دن آپ مسجد میں نہا دھو کر پہلی صف میں سعودی عرب کا رومال ڈال کر بیٹھ گئے، جنت الفردوس بھی لگا لی، اور جب پوچھا گیا کہ صاحب آپ کل نہیں آئے، پرسوں نہیں آئے، پورا ہفتہ غائب، آج آپ نماز پڑھنے آئے، ایسا کیوں؟ کہا نہیں آج جمعہ ہے۔ آپ سے پوچھا گیا صاحب جمعہ ہے تو کیا ہوا؟ سنیچر کو نماز معاف تھی، اتوار کو معاف تھی، سوموار کو معاف تھی، منگل کو معاف تھی؟ نہیں نہیں صاحب، پھر کیوں نہیں پڑھی؟ سب سستی ہو گئی۔ پھر آج کیوں آئے ہو؟ آج جمعہ ہے۔ اور لاسٹ میں آپ نے کہا ارے صاحب اگر جمعے کی بھی نماز نہیں پڑھیں گے تو گاؤں والے محلے والے یہ کہیں گے دیکھو کتنا بڑا کمینہ انسان ہے، وہ جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا۔ اب آپ دیکھ لیجئے، آپ نے یہ جمعے کی نماز اللہ کے لیے پڑھی ہی نہیں ہے، آپ نے اس ڈر سے مسجد میں آئے کہ گاؤں والے کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، سماج والے کیا کہیں گے، اس لیے جمعے کی نماز پڑھنے آئے۔ اب آپ نے گاؤں والوں کو شریک کر لیا، آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، آپ سبحانک اللہم پڑھ رہے ہیں، آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں، آپ رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں، آپ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں، آپ التحیات للہ پڑھ رہے ہیں، آپ اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد پڑھ رہے ہیں، آپ اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ رہے ہیں، آپ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر پڑھ رہے ہیں، آپ سلام پھیر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں، کیونکہ آپ نے اللہ کے لیے نماز پڑھی نہیں ہے۔ آپ تو گاؤں والوں اور محلے والوں کے ڈر سے مسجد میں آئے ہیں۔ ایسی نماز کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا محمد رسول اللہ نے؟ من صلی یرائی فقد اشرک، اگر آپ نے کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی تو آپ نے شرک کیا۔ اب یہ نماز ہی نہیں رہی ہے، شرک ہو گیا۔ شرک یہی نہیں ہے کہ مولانا جرجیز کے مرنے کے بعد مولانا جرجیز کی قبر پہ چلے جائیں اور کہیں کہ تیرے در پہ آیا ہوں تو جرجیز صاحب بیٹا بیٹی لے کے جاؤں گا۔ شرک یہی نہیں ہے۔ آپ جمعے کے دن اس لیے آئے کہ محلے والے کیا کہیں گے، دیکھو جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا، یہ بھی شرک ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن شرک کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں لیکن عبادت یہ جمعے کی آپ نے گاؤں والوں کے لیے کر لی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، تو ساری عبادتیں اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ جنت میں جانے کا یہ راستہ ہوا۔ ایک اور حدیث پر غور کیجئے، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس کی موت اس حال میں ہوئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی نہیں کرتا تھا، وہ ایکیشور وادی تھا، ایک اللہ کا پجاری تھا، وہ بہو دیووادی نہیں تھا، وہ بہو ایش پوجا نہیں کرتا تھا، وہ بہت سے لوگوں کی عبادت نہیں کرتا تھا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا تھا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، مر گیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، داخل الجنہ، جنت میں جانے کا دوسرا راستہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن اگر کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا تھا، مر گیا، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ جنت میں جانے کے دو راستے آپ کے سامنے بتا دیے ہیں، گنتے جائیے۔ ایک اور راستہ جنت میں جانے کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ موت آ رہی ہے، آپ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، مریض کے پاس مرنے والا ہے، وہ مرنے سے پہلے اس کی زبان سے آخری جملہ نکل گیا اور اس کے جملے میں یہ کلمہ شامل تھا، مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ یہ جملہ ادا کیا اور اس کے بعد میں اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا۔ تو جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، یعنی توحید پر جو آدمی مرا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔
ایسا ہے سنیے تھوڑی سی تیز اور ہوگی بارش تو سب سے پہلے ہم خود ہی بھاگیں گے. جو موبائل اور پیسے آپ کی جیب میں رکھے ہوئے ہیں ہم لوگوں کے پاس بھی ہیں تو آپ تھوڑا سا بیٹھ جائیں, ہمیں آپ کی پریشانی کا پورا خیال ہے. بس ایک دو باتیں اور بتاتا ہوں اور اپنی بات کو ہم ختم کر دیں گے. بس پہلی بار آیا ہوں اور آپ کے ایمان اور آپ کے جذبات کی میں قدر بھی کر رہا ہوں. اس بارش میں بھی آپ یہاں جم کر بیٹھے ہیں, تھوڑا سا ساتھ اور دے دیں, اور تیز اگر تھوڑی سی بارش ہوگی تو ہم خود ہی کہہ دیں گے کہ آپ جائیے, کیونکہ یہ بھی اسلام نہیں ہے کہ کسی کو مصیبت میں ڈال کر ہم اپنی اسپیچ دیتے ہیں اور لوگوں کو بھگوتے رہیں. یہ بھی اسلام کی تعلیم نہیں ہے, اسلام اس کے بھی خلاف ہے. تو میرے بھائیوں ایک راستہ یہ ہو گیا, جس کی زبان سے آخری جملہ نکلا لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا, تو وہ آدمی کہاں جائے گا؟ جنت کے اندر جائے گا. آئیے تھوڑا سا سمیٹتے ہوئے اللہ کے نبی نے صحابہ کی مجلس میں فرمایا, بخاری شریف کی روایت, میری امت کے 70,000 افراد جنت کے اندر بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے. یہ کہہ کر آپ نکل گئے. صحابہ چرچا کرنے لگے 70,000 افراد کون ہوں گے جو جنت کے اندر داخل ہوں گے؟ ہم تو ہوں گے نہیں, پتہ نہیں کون لوگ ہوں گے. نبی اکرم کو جب اس کی اطلاع ملی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دوبارہ فرمایا 70,000 افراد جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے, اللہ ان سے کوئی حساب و کتاب نہیں لے گا, بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے. هم الذین لا یتطیرون الذین هم لا یتطیرون, یہ وہ لوگ ہوں گے جو بدشگونی نہیں کرتے ہوں گے. بدشگونی جانتے ہیں نا؟ آج کون سا دن ہے؟ جمعرات. آپ نے کوئی کام کیا پورے ہفتے, بڑی پروفٹ ہوئی, جمعرات کے دن آپ نے کوئی کام کیا, آپ کو نقصان ہو گیا. کیا ہو گیا یار, جمعرات کے دن نقصان ہو گیا میرے کاروبار میں. آپ کو پھر پورے ہفتے محنت کی, پھر آپ نے محنت کر کے پھر کمایا, پورے ہفتے آپ کو بڑی پروفٹ ہوئی, لیکن پھر دوسری جمعرات آئی, آپ کو پھر کاروبار میں نقصان ہو گیا. اب آپ کہنے لگے اللہ پہلی جمعرات میں بھی ہم کو کاروبار میں نقصان ہوا, اس جمعرات میں بھی ہم کو کاروبار میں نقصان ہو گیا, اللہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ آپ نے پھر کاروبار کیا, پھر آپ کامیاب ہوئے, لیکن پھر جمعرات آئی, پھر تھرسڈے آیا, آپ کے کاروبار میں پھر نقصان ہوا. اب آپ نے کہا نہیں, جمعرات کا دن ہمارے لیے بڑا منحوس دن ہے, اب جمعرات کے دن ہم کام نہیں کریں گے, ہمارے لاکھوں کا نقصان ہو جاتا ہے, آج کے بعد جمعرات کے دن ہم کوئی کاروبار ہی نہیں کریں گے. آپ نے جمعرات کے دن کو منحوس سمجھ لیا اور آپ جمعرات کے دن اس لیے کام نہیں کرتے کیونکہ 3-4 جمعرات کو ہمارا نقصان ہو گیا ہے, اب ہم جمعرات کے دن کام نہیں کریں گے, یہ بڑا برا دن ہے ہمارے لیے. یہ ہے بدشگونی, یہ ہے بدشگونی. بدشگونی جانتے ہو؟ گاڑی بہت تیز اسپیڈ میں چل رہی ہے, اچانک بلی گزر گئی, آپ نے گاڑی روک دی, کیا ہوا؟ نہیں, بلی راستہ کاٹ گئی, آپ نے گاڑی روک دی 2 منٹ. اب 2 منٹ کے بعد آپ نے پھر گاڑی چلائی, پوچھا جرجیت صاحب نے, ارے بھائی گاڑی کیوں روک دی؟ ارے بلی راستہ کاٹ دے تو گاڑی کو روک دینا چاہیے ورنہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے, بلی نے راستہ کاٹ دیا, یہ بڑا منحوس ہوتا ہے. بڑے بڑے شرابی, جواری, کبابی, ایک سے ایک بڑے دھوکے باز اور بڑے بڑے ظالم تمہاری گاڑیوں کے سامنے روز گزرتے ہیں, راستہ منحوس نہیں ہوتا ہے. بلی بیچاری جو اللہ کی ایک مخلوق ہے, اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے, وہ راستہ کاٹ دے تو آپ کہتے منحوس ہو گیا سفر, راستہ کاٹ دیا, گاڑی روک دیتے ہو. یہ ہے عرب کے لوگ کیا کرتے تھے, اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے عرب کے لوگ کیا کرتے تھے, ان کو کوئی کاروبار کرنا ہوتا تھا تو ایک پرندہ, ایک چڑیا وہ لیتے تھے اور اس کو ایسے چھوڑ دیتے تھے, چڑیا کو اڑاتے تھے. اگر وہ داہنی طرف رائٹ سائڈ میں اڑتی ہوئی گئی تو کہتے تھے کاروبار میں کامیاب ہو گیا, ہمیں پروفٹ ہوگی, ہمیں منافع ہوگا, لابھ ہوگا. اور اگر وہ چڑیا بائیں طرف چلی گئی, وہ پرندہ بائیں طرف لیفٹ سائڈ چلا گیا تو کہتے تھے ہم کام نہیں کریں گے, ہمیں نقصان ہوگا. یہ وہ
चिड़ियों से फाल लेते थे, बदशगुनी थी। तो फरमाया मेरी उम्मत के 70,000 अफराद बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। वो कौन होंगे? अल्लज़ीना हुम ला यततय्यरून, जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे। वला यस्तरकून, जो झाड़ फूक नहीं करते होंगे। झाड़ फूक, मौलाना साहब, जर्जी साहब, हाँ नमाज पढ़ के निकले हो, मेरे बच्चे पे जरा दम कर देना। छू, मौलाना साहब बैठ गए छू। बहुत से लोग तो बेचारे मुंह में पान खाएंगे, तंबाकू वाला, फूके भी मारते जाएंगे, खैनी भी खाएंगे, तंबाकू भी खा रहे हैं, फूके भी मारते जा रहे हैं। सुनिए, सूरह फातिहा पढ़ के दम करना, मुअव्वज़तैन पढ़ के दम करना कोई बुरा नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने जो बातें बताई उनको पढ़कर दम करना कोई बुरी चीज नहीं है। लेकिन अगर कोई आदमी बीमार है, इसके बावजूद झाड़ फूक न कराए, अल्लाह पर भरोसा करे कि अल्लाह ही ने बीमार किया है, अल्लाह ही शिफा देने वाला है, और उसकी बीमारी की शिफा वो अल्लाह से तलब करे और मांगे, मेरे भाइयों ये और ज्यादा अफजल है, और ज्यादा पसंदीदा है। एक औरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और कहती है कि अल्लाह के नबी मुझे मिर्गी की बीमारी है, मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है, और जब मैं जमीन के ऊपर गिरती हूँ तो मेरी शर्मगाह, मेरा सतर खुल जाता है, मेरी शर्मगाह खुल जाती है, मेरा कपड़ा मेरे जिस्म से ऊपर उठ जाता है। आप हमारे लिए दुआ कीजिए। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज, अल्लाह के नबी ने फरमाया है, खातून तेरे लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, आई हैव टू ऑप्शन फॉर यू, तुम्हारे लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, दो सुझाव है। पहला ऑप्शन मैं दुआ कर देता हूं तुम ठीक हो जाओगी, लेकिन जन्नत की गारंटी नहीं है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि इसी बीमारी में तुम रहो और सब्र करो, लगिल जन्ना, अगर इसी बीमारी में सब्र की हालत में तुम्हारा इंतकाल हो जाता है तो अल्लाह के यहाँ तुम्हें जन्नत मिलेगी। अब बताओ, तुम्हारे लिए मैं दुआ करूं, अगर दुआ करता हूं तो जन्नत की गारंटी नहीं देता हूं, लेकिन तुम सब्र करती हो इस बीमारी में, और उसी सब्र की हालत में इसी बीमारी में तुम्हारा इंतकाल हो जाता है तो तुम जन्नत में जाओगी। उसने कहा अल्लाह के नबी मैं सब्र करूंगी, मुझे जन्नत ज्यादा प्यारी है, लेकिन इतनी दुआ कर दीजिए कि जब मैं जमीन के ऊपर गिरूं तो मेरी शर्मगाह न खुले, मेरा सतर न खुले। अल्लाह के नबी फरमाते ठीक है मैं ये दुआ कर देता हूं। फिर उस औरत ने बीमारी के लिए कोई दुआ नहीं कराई अल्लाह के नबी से, उसी बीमारी में वो सब्र करती रही। तो मेरे भाइयों, बीमारी पर सब्र करना और उस बीमारी के मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर देना, ये आता है अफजलियत के अंदर। फरमाया वला यस्तरकून, जो झाड़ फूक नहीं कराते होंगे, वला यक्तऊन, और जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा दगवाते हुए। कुछ लोग होते ना, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम अपनी बॉडी पे दगवाते हैं, ऐसे लिखवाते हैं कि वो कभी ना मिटे, उसको बड़ी मशीन चलवाते हैं, तकलीफ भी होती है। लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड का, लड़के अपनी गर्लफ्रेंड का। इससे ज्यादा बेवकूफी और पागलपन क्या होगा कि अपने जिस्म को तकलीफ दो गई, दगवाते हैं। अब वो मिटता ही नहीं है, वो मिटता ही नहीं है। अरे इस्लाम ने तो जानवरों को भी दागने से मना किया है, तुम तो इंसान हो यार, अशरफुल मखलूकात हो, तुम अपने जिस्म को दगवाते हो, मशीनें चलवाते हो उसके ऊपर। वला यक्तऊन, जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। और चौथी चीज बताई, जो बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में जाने वाले लोगों में होंगे, वो अला रब्बिहिम यतवक्कलून, जो अपने रब के ऊपर तवक्कुल और भरोसा करते होंगे, अपने रब के ऊपर। अब ये बारिश आई, क्या हो गया? अरे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, किस्मत में था। भरोसा रखो रब के ऊपर, अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है। आप समझ रहे हैं कि बहुत बुरा हुआ यार, बारिश हो गई। अभी जलसे वाले कह रहे थे हमसे, बेचारे घर से मौलाना साहब बारिश ना होती तो आज तकरीबन 5,000-6,000 की भीड़ होती। अरे अल्लाह की मर्जी और मशीयत में हम और आप कौन होते हैं दखल देने वाले? कौन होते हैं दखल देने वाले? वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह, तुम जो चाहो वो हो जाए, जरूरी नहीं होगा वही जो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहेगा। अल्लाह की मर्जी में दखल न दो। अरे हो सकता है बारिश न होती,
کوئی آدمی بیچارہ چلا ہوتا, کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا, کوئی آدمی دردناک حادثے کا شکار ہوتا, بارش کی وجہ سے وہ رک گیا, نہیں آیا, اس کی زندگی بچ گئی. ہو سکتا, یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی نظر میں کیا بہتر ہے. ہماری عقل محدود ہے, اس لیے ہم ناقص اور کمزور دماغ سے سوچتے ہیں, لیکن اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے. دعا مانگ, اللہ شادی ہو گئی, بیٹا دے دے, اللہ پہلے بیٹا دے دے, اللہ بیٹا دے دے, بیٹا بیٹا, لڑکی ہوئی, کاش بیٹا ہوتا. ارے یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ بیٹا دینا چاہیے کہ بیٹی. ہو سکتا ہے تو جو بیٹا مانگ رہا ہے آگے چل کر تیرا یہی بیٹا زمین اور جائیداد کے لالچ میں باپ کا ہی مرڈر کر دے. کم سے کم بیٹی اپنے باپ کے بڑھاپے میں لاٹھی کا سہارا تو بن سکتی ہے. اس کا پیشاب و پاخانہ ایک بیٹی اپنے باپ کا صاف کر سکتی ہے, ایک بیٹا صاف نہیں کر سکتا ہے. یہ تمہاری کمزور عقل ہے جو یہ سوچتی ہے کہ بیٹا مل گیا ہوتا تو اچھا ہوتا, لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے, اس نے جو بہتر سمجھا وہ تم کو دیا ہے. اس لیے بھروسہ رکھو اللہ کی ذات کے اوپر, توکل رکھو اللہ کی ذات کے اوپر. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ بہتر جانتا ہے کہ تمہیں بیٹا لینا چاہیے کہ بیٹی لینا چاہیے. یہ اللہ کی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ ہے, ہماری اور آپ کی مرضی نہیں چل سکتی ہے. تو یہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے لوگوں میں سے یہ لوگ ہیں. جنت کتنی آسان ہے سن لیجئے, بس ایک دو باتیں اور. وضو بناتے ہیں آپ, وضو بناتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما منکم من احد یتوضؤ فیحسن الوضو, تم لوگوں میں سے جو کوئی بھی وضو بنائے اور اچھی طریقے سے وضو بنائے. ایک تو ہوتا ہے وضو بنانا, مسجد میں گئے, بیٹھ گئے, جماعت ہو رہی ہے, جماعت ہو رہی ہے, بیٹھے گئے, اللہ جلدی سے. ایک تو ہوتا ہے یہ وضو, ایک ہوتا ہے ہاتھ میں پانی لیا, یہ انگلیوں کو دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا, اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر خلال کرنا. ایسے پانی لیا, یہ پھر لیا, پھر یہ, اس کے بعد میں پھر پانی لیا ایک چلو. افضل وضو یہ ہے کہ آدھا پانی منہ میں لیا جائے اور آدھا جو بچے اسی کو ناک میں چڑھا لیا جائے. ویسے 3 مرتبہ کلا اور 3 مرتبہ ناک میں الگ الگ وہ بھی جائز ہے, لیکن بہتر یہ ہے, افضل یہ کہ ایک چلو پانی لیا, آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں, انگلی منہ لی اور یہ انگلی اور ناک میں لیا ایسے, پھر یہاں کلی کی اور یہ انگوٹھے سے یہ دبائیے ہاں کس کے, اور پھر یہ پکڑیے, ہاں میں زور سے نہیں کر رہا ہوں ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, ایسے کس کے, اور پھر یہ پکڑ کے زور سے, اور اس کے بعد جائے, پھر یہی دوسری بار, ایسے تیسری بار, اس کے بعد میں 3 مرتبہ آپ چہرہ دھلیں, اور پھر داڑھی ہو تو ایک چلو پانی لے کر پھر ایسے داڑھی کو ایسے لے کے اندر لے کے پھر انگلیوں سے خلال کیا جائے. اس کے بعد میں 3 مرتبہ ہاتھ اور پھر سر کا مسا, پانی دونوں ہاتھ میں ایسے لے کے یہاں تک, یہاں تکیہ لگاتے ہو یہاں, پھر یہاں سے واپس لائیے, اور پھر ان دونوں انگلیوں کو شہادت کی اپنے کان میں ڈال کے اندر ہی اندر جو آپ کے سوراخ بنے ہوئے ہیں یہیں پر لائن بنی ہوئی ہے ایسے چلائیے, اور دونوں انگوٹھوں کو اس طریقے سے یہ ایسے کر لیجئے, اور اس کے بعد میں 3 مرتبہ اپنے پیر دھوئیے. جس نے وضو بنایا فیحسن الوضو, اور اچھی طریقے سے وضو بنایا, ثم قال, اور وضو بنانے کے بعد اس نے کہا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں, اور وضو کی بس اتنی سی دعا مسلم شریف کے اندر آئی ہے. ترمذی کے اندر کچھ الفاظ زیادہ ہیں اس کے بعد, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, لیکن مسلم شریف کی حدیث اتنی ہی ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جس نے یہ دعا پڑھ لی, کتنا ٹائم لگ رہا ہے وضو بنانے میں اور یہ دعا یاد کرنے میں, ذرا غور کرنا. اس دعا کا نتیجہ کیا ہے, اس دعا کا انعام کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد اچھی طرح وضو بنایا اور اس کے بعد جس نے یہ دعا پڑھ لی,
इल्ला फुतिहत लहू अबवाबुल जन्नत तमानिया। नबी अकरम फरमाते हैं उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक दरवाजा नहीं, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जाओ, जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहो तो हो जाओ। ये है जन्नत में जाने का रास्ता। कितने लोग इस तरीके से वजू बनाते हैं और वजू बनाने के बाद ये दुआ पढ़ते हैं, फ्री में जन्नत मिल रही है, लेकिन लेने वाला चाहिए। 100, 150, 200 रुपए के टिकट लेकर लोग लखनऊ में फिल्म हॉलों में गए हैं। वो कौन सी जो अभी एक नई फिल्म निकली है स्त्री बिस्त्री के नाम पर, स्ट्रीट 2, पता नहीं वो कौन सी पिक्चर, 150, 200 रुपया खर्च करके, पैसा खर्च करके जहन्नम का टिकट लेते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? लेकिन ये जन्नत फ्री में मिल रही है, लेने वाला। आइए एक और हदीस सुनिए बुखारी की। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो शख्स मुअज्जिन के साथ साथ ये जुमले दोहराता है, इज़ा क़ालल मुअज्जिन अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर फ़क़ूलू अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जब मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर। पूरी अज़ान वैसे ही, जब मुअज्जिन कहे हय्या अलस सलाह तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मुअज्जिन कहे हय्या अलल फलाह तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और पूरी अज़ान के कलमात वैसे ही, जिसने अज़ान के कलमात दोहराए बिल्कुल ऐसे ही जैसे मुअज्जिन ने कहे हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा। सुम्मा क़ाल, और अज़ान के बाद जिसने ये दुआ पढ़ ली, अज़ान के बाद जिसने ये दुआ पढ़ ली, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फज़ीला व बअसहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदतहु वद दरजतिर रफ़िया का लफ्ज़ बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर नहीं है। मेरे भाइयों, मुहद्दिसीन की एक बहुत बड़ी टीम ने वद दरजतिर रफ़िया के लफ्ज़ को ज़ईफ़ करार दिया है। तो बस इतनी दुआ है, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फज़ीला व बअसहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदतहु, जिसने ये दुआ पढ़ ली, हुल्लत लहू शिफ़ाती यौमल क़यामा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस शख्स के लिए क़यामत के दिन मेरी शिफाअत हलाल हो जाएगी। मैं उसकी शिफाअत करूंगा, वो जहन्नम के दरवाजे पर भी होगा तो मैं सिफारिश करके उस शख्स को जन्नत में दाखिल कराऊंगा इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, गौर करो कि अज़ान सुनना और ये जुमले दोहराने में कितना वक्त लग रहा है और उसके बाद ये दुआ पढ़ने में हमें कितना वक्त लग रहा है। लेकिन मुसलमानों, इसके लिए हमें वक्त देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। आइए जन्नत में जाने का एक रास्ता और देख लेते हैं। आपने हजरत बिलाल से कहा, बिलाल ऐसा कौन सा अमल है जो तुम करते हो? मुझे जब जन्नत दिखाई थी, मैं जब जन्नत देख रहा था तो मैंने जन्नत में तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी। हजरत बिलाल कहते, अल्लाह के नबी कोई खास अमल नहीं, शायद एक अमल हो कि मैं बगैर वुजू के कभी नहीं रहता और जब भी मेरा वुजू टूटता है तो वुजू करने के बाद मैं फौरन वुजू बना लेता हूँ और वुजू करने के बाद मैं 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात, जितनी अल्लाह मुझे वुसाअत देता, ताकत देता, मैं उतनी नफिल नमाज अदा कर लेता हूँ। मैं बगैर वुजू के नहीं रहता और जब भी मैं वुजू बनाता हूँ तो 2-4 जितनी भी रकातों की ताकत होती है मैं नफिल अदा कर लेता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बिलाल यही वो अमल है जिसने तुमको जन्नत में दाखिल करा दिया है। यानी वुजू बनाने के बाद कम से कम 2 रकात नफिल पढ़ना, 2 रकात तहय्यतुल वुजू अदा करना, ये जन्नत में जाने का रास्ता है, ये जन्नत में ले जाने वाला रास्ता है। मेरे भाइयों,
جو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے، اور جنت میں داخلے کے یہ راستے، یہ انٹری ہے، ان اعمال سے ہم اور آپ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ یہ ہماری بہنیں بیٹیاں مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ کے نبی نے ان کے لیے بھی جنت کا راستہ بتایا ہے۔ فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واتعت بعلها فلتدخل من اي ابواب الجنة شاءت، رواه احمد فی مسنده۔ مسند احمد کی روایت میں، صحیح روایت میں فرمایا اللہ کے نبی نے، جو عورت پانچوں وقت کی نماز پڑھ لے، جو عورت پانچوں وقت کی نماز ادا کر لے، پانچوں وقت کی نماز پڑھتی ہو، وصامت شہرہ، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو، واحسنت فرجہا، اور جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، اپنی ستر و شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، اپنے شوہر کے علاوہ اپنی شرمگاہ کا کہیں ناجائز استعمال نہ کرتی ہو، واطاعت بعلہا، اور اپنے پتی، اپنے ہسبینڈ کی اطاعت و سیوا کرتی ہو، یہ چار کام جو عورت کر لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سنو، آئے میری بہنوں، میری بیٹیوں سنو، او میری ماؤں سنو، اللہ کے نبی نے یہ چار چیزیں عورتوں کے لیے خاص بتائی ہیں۔ پانچ وقت کی نماز پڑھنے والی، پورے رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے والی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی، اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی، ایسی عورت کو جنت کے 8 دروازوں کے پاس فرشتے کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، اے خاتون تو جنت کے جس دروازے سے انٹری لینا چاہے لے لے، تیرے لیے جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے چلی جائے، چلی جا۔ فرمایا جس عورت کو اس حال میں اس کے ہسبینڈ نے چھوڑا ہے، جس آدمی کا انتقال ہوا ہے، اس نے اس حال میں انتقال کیا ہے کہ اس کی بیوی، کہ وہ اپنی بیوی سے خوش تھا، جس نے اس حال میں انتقال کیا ہے، جس مرد نے کہ وہ مرتے وقت اپنی بیوی سے خوش تھا، اس کی بیوی نے، اس کی پتنی نے اس کی دیکھ ریکھ کی تھی، اس کا کے ساتھ اچھا سلوک کیا، مرتے وقت وہ اپنی بیوی سے خوش تھا۔ فرمایا اللہ کے نبی نے ایسی عورت کے لیے جنت کے دروازے کھلے، یہ عورت جنت کے اندر داخل ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے، نوجوانوں تمہارے لیے بھی جناب محمد رسول اللہ نے ایک راستہ بتایا۔ فرمایا آپ نے من یسمن لی بین لحییہ و بین رجلیہ اسمن لہ الجنہ۔ نوجوانوں تم دو چیز کی ضمانت مجھے دے دو، دو چیز کی گارنٹی تم مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے رہا ہوں۔ گارنٹی جنت تمہیں مل کر رہے گی۔ کون سی؟ نوجوان مرد بھی شامل ہے اس میں، نوجوان لڑکیاں بھی شامل ہیں، جینٹس لیڈیز سب۔ فرمایا من یضمن لی بین لحییہ، جو مجھے اپنے داڑھی اور زبان، یہ منہ کے درمیان، یعنی زبان، اپنے داڑھی اور منہ کے بیچ کی چیز یعنی یہ زبان، جو اس کی مجھے ضمانت دے دے، یعنی کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کسی کی غیبت نہیں کرے گا، کسی کو تکلیف نہیں دے گا، کسی کو ستائے گا نہیں، کسی کو برا بھلا نہیں کہے گا، جو اس کی گارنٹی مجھے دے دے کہ اپنی زبان سے کبھی غلط لفظ استعمال نہیں کرے گا، ہمیشہ بولے گا تو سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، کسی کی غیبت، کسی کی برائی نہیں کرے گا پیٹھ کے پیچھے، وہ بین رجلیہ، اور اپنے دونوں پیروں کے بیچ، دونوں پیروں کے درمیان، یعنی اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے، لڑکا لڑکی دونوں، جو مرد جو عورت، جو نوجوان لڑکا جو نوجوان لڑکی، اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت دے دے، ذمہ داری ضمانت دے دے کہ میں اس کو غلط چیز میں، غلط کام میں استعمال نہیں کروں گا، کروں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حسبن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کتنی آسان ہے جنت، بس زبان کی گارنٹی دے دو، اے اللہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اے اللہ میں کبھی کسی کی برائی نہیں کروں گا، اے اللہ میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کروں گا۔ مولانا صاحب
इतनी बड़ी गारंटी कौन देगा? अभी जाकर देखो इस गांव से तुम, कल सुबह चाय की होटल पे तुम्हारी बुराइयां होती हुई नजर आएंगी। इसीलिए फरमाया जो दो चीजों की गारंटी दे दे, एक जबान की और एक शर्मगाह की, अल्लाह के नबी कहते हैं कि हम उसको जन्नत की गारंटी देते हैं, जन्नत की। एक और हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया यतीमों का माल नाहक तरीके से मत खाओ, यतीम जिसका बाप नहीं, जिसकी मां नहीं, फरमाया कयामत के दिन आना व काफिलुल यतीमी फिल जन्नती कहातैन, यतीमों की परवरिश करने वाला, यतीमों को पाल पोस कर बड़ा करने वाला, यतीमों को खिलाने पिलाने वाला, यतीमों पर शफकत करने वाला, फरमाया मैं और वो दोनों जन्नत में इस तरह रहेंगे जिस तरह ये दोनों उंगली आपस में मिली हुई है, ये दोनों उंगली आपस में मिली हुई है, इस तरह हम दोनों जन्नत के अंदर रहेंगे। यतीमों पर रहम करो, यतीमों की किफालत करने वाला जन्नती। मुझे बोलते हुए 9:30 से 10:30 1 घंटा हो गया है, मैं मजीद आपका टाइम नहीं लूंगा, बस एक हदीस और सुनाकर अपनी जगह ले लूंगा, लेकिन उस हदीस को गौर से सुनिएगा। ये कितनी बड़ी जन्नत की बशारत अल्लाह के नबी ने दी। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मन अस्बह मिनकुमुल यौमा साइमन, आपने सहाबा किराम से पूछा तुम में से किसने आज सुबह इस हाल में की है कि वो रोजे से हो, नफली रोजा। फकाम अबू बकरिन फकाल अना, अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, कहा अल्लाह के रसूल मैं आज रोजे से हूँ। आपने कहा बैठ जाओ। फिर आपने फरमाया मन तबिया मिनकुमुल यौम जनाज़तन, तुम में से कोई है जो आज किसी जनाजे में शरीक हुआ हो, कोई है जो किसी मरने वाले के पीछे पीछे गया, जनाजे की नमाज पढ़ी और उसको कब्र में भी उतारा हो। अबू बकर सिद्दीक उठे और कहा कि अल्लाह के रसूल मैं हूँ। आपने फरमाया अबू बकर बैठ जाओ। कोई और है मन अतमा मिनकुमुल यौम मिस्कीनन, जिसने किसी भूखे को खाना खिलाया हो, आज कोई है जिसने किसी गरीब को मिस्कीन को खाना खिलाया हो, किसी भूखे का पेट भरा हो। अरे जो काम तुम्हारे थे मुसलमानों, आज गैरों ने वो काम ले लिए, और मुबारकबाद देनी चाहिए सिखों को। गुरुद्वारे में बेचारे देख लीजिए हर संडे को किस तरीके से वो लंगर लगाते हैं। हर गरीब आदमी, रिक्शा चलाने वाला आदमी, कोई भी उनके दस्तरखान पर बैठ जाए। मैंने दिल्ली के अंदर चांदनी चौक पर भी देखा, और मैं जब नांदेड़ गया, हुजूर साहब नांदेड़ बस्ती में महाराष्ट्र के अंदर मेरा प्रोग्राम था, तो मैंने उधर भी देखा कितने बड़े बड़े लंगर सरदार लोग लगाते हैं सिख भाई हमारे, और गरीबों को बिना रुओ रियाए कोई भी आए खाना खाए उनके दस्तरखान से उनके खाना खाता। कितना अच्छा काम है भूखे को खाना खिलाना। लेकिन आपने सिखों को नहीं देखा होगा कि उन्होंने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाला हो कि देखो हम ये कारनामे अंजाम देते हैं। जिसको नेक काम और अच्छा काम करना है वो दिखावा नहीं करता है। ये काम तुम्हारे थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये काम तुम्हें बताए थे कि ये काम तुम करो। आज इसीलिए तुम पीछे हो, तुम मकहूर हो, मखजूब हो। दुनिया की सारी कौमों में सबसे ज्यादा जलील, सबसे ज्यादा रुस्वा, सबसे ज्यादा इंसल्टेड और सबसे ज्यादा पस्त अगर कोई कौम है तो है मुसलमानों को तुम हो। ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कना, मक़हूर मग़सूब होकर रह गए हो। आज हंसो खाशाक की तरफ तुम्हें जहां नचाया जा रहा तुम नाच रहे हो, जहां तुम्हें रुस्वा और जलील किया जा रहा है, रुस्वा और जलील हो रहे हो। उसकी वजह यह है कि तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीके को छोड़ दिया। तुमने इंसानियत के उस लिबादे को उतार दिया जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया था कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है, वो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। रास्ते से तकलीफ दे चीज को उठा देना, किसी भी भूखे को खाना खिला देना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी की कैद नहीं है, कोई भी भूखा हो उसको खाना खिला दो। अरे इस्लाम तो ये कहता है कि एक तवाइफ थी, एक बच्चलन औरत थी, उसने देखा कि एक कुत्ता प्यासा तड़प रहा है, उसने अपने मोजा उतारा, अपने दुपट्टे से बांधा, उसको कुएं में डाला और मोजे को निचोड़ दिया पानी भरकर कुत्ते के सामने, और कुत्ते ने पानी पी लिया, उसकी प्यास बुझ गई, वो चला गया। अल्लाह के नबी ने मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह को उस बच्चलन औरत की यादा भी पसंद आई और अल्लाह ने उस औरत को भी बख्श दिया, उस औरत पर भी रहम कर दिया, उस औरत को जन्नत में दाखिल कर दिया। गौर करो कि इस्लाम जो कुत्तों, बिल्लियों, जानवरों, कीड़ों और मकूलों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म देता है, तो इंसानों के साथ अच्छा सलूक करने का कितना हुक्म देता होगा। फरमाया कौन है जिसने किसी भूखे को आज खाना खिलाया? अबू बकर उठे का अल्लाह के नबी मैं। आपने फरमाया
कौन है मनहाद मिनकुमुल यौम मरीजन, जो किसी मरीज की इयादत करने गया, कोई मरीज हॉस्पिटल में एडमिट है उसको देखने गया, कोई घर में है उसको देखने गया। अबू बकर सिद्दीक उठे कि अल्लाह के रसूल मैं। फरमाया अबू बकर आज तुम रोजे से भी हो, आज तुमने जनाजे में भी शिरकत की है, आज तुमने भूखे को खाना भी खिलाया है और आज तुमने मरीज की इयादत भी की है। कहा हाँ। फरमाया मज्तमअना, जिसके अंदर ये सारी की सारी खूबियां एक ही दिन में पैदा हो जाए, एक आदमी के अंदर पैदा हो जाए, अल्लाह वो उस आदमी के ऊपर जन्नत फर्ज हो जाती है। दखल अल जन्नह, ऐसा शख्स जन्नत के अंदर दाखिल होगा। यानी नफली रोजा रखना, भूखे को खाना खिलाना, जनाजे के साथ चलना और उसको कब्रिस्तान तक पहुंचाना और मरीज की इयादत करना, ये जन्नत का रास्ता है। ये काम करोगे तो जन्नत के अंदर दाखिल होगे। और हमारी बहनें बैठी हैं, माएँ बैठी हुई हैं, वो छोटे छोटे बच्चे जो 2 साल 1 साल 5 साल के अंदर अंदर मर जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं और बेचारी सब्र करके रह जाती है कि अल्लाह तेरी अमानत थी, तूने ले लिया। वो औरतों की बात नहीं कर रहा हूं जो अपने बाल नोचने लगे, अल्लाह अब क्या होगा, गरीबान फाड़े चाक करें और छोटे छोटे बच्चों के इंतकाल पर वो उनके सीने पर सर रख रख कर रोए, खिलौने उठा उठा कर लाए, कहे कि अब इनसे कौन खेलेगा, बेटा तू चला गया, जाहिलियत के नारे लगा। ऐसी औरतों के बारे में नहीं, ऐसे लोगों के बारे में नहीं। जिसने अपने छोटे छोटे बच्चों को खोया, इंतकाल कर गए वो छोटे छोटे बच्चे, सब्र किया, गम के आंसू तो आए लेकिन नारे नहीं लगाए, जाहिलियत के नारे नहीं लगाए, चीखी नहीं, चिल्लाई नहीं, बाल नहीं नोचा। फरमाया सिगारुहुम दामीसुल जन्ना, जिनके ये छोटे छोटे बच्चे जो हालते सिगरे सिंदी में बचपने में छीन लिए जाते हैं, ये जन्नत के पानी के कीड़े हैं जो जन्नत में रहते हैं, जन्नत में रहते हैं। यतलक्काहुम अबा, कयामत के दिन इनमें से हर एक शख्स को अपने बाप से मिलवाया जाएगा, या कहा अबवई, माँ बाप दोनों से मिलवाया जाएगा, माँ और बाप दोनों से इन बच्चों को मिलवाया जाएगा। ये बच्चे अपने माँ बाप से मिलेंगे, अपने माँ बाप से मिलेंगे, फयाखुज़ु बिनाहियत सौबिही, अपने बाप से मिलने के बाद अपने बाप के दामन को पकड़ लेंगे, फलम यतनाहा, फिर उसको छोड़ेंगे नहीं, उससे अलग नहीं होंगे। अल्लाह कहेगा ए फरिश्तों, इनके माँ बाप गुनाहगार हैं, उनको जहन्नम में डाल दो। मुलाकात कराना थी बच्चों से, करा दिया, माँ बाप को जहन्नम में डाल दो। लेकिन वो बच्चे अपने माँ बाप के दामन को पकड़े रहेंगे, खींचेंगे, और जब फरिश्ते छुड़ाएंगे तो ये बच्चे अपने माँ बाप के दामन को नहीं छोड़ेंगे और आसमान पर नजर डाल के अल्लाह से कहेंगे, आय अल्लाह, दुनिया में भी तूने मुझे मेरे माँ बाप की मोहब्बत से दूर रखा और आखिरत में भी तू मुझे मेरे माँ बाप की मोहब्बत से दूर कर रहा है। आय अल्लाह, दुनिया में भी मुझे मेरे माँ बाप का प्यार नहीं मिला और आखिरत में भी तू मुझे मेरे माँ बाप का प्यार नहीं दे रहा है। आय अल्लाह, ये तेरा कैसा न्याय, कैसा इंसाफ है कि दुनिया में भी तूने मुझे मेरे माँ बाप नहीं दिए और आखिरत में भी तू मुझे जन्नत में नहीं दे रहा है। अल्लाह इन मासूम बच्चों की फरियाद को सुन लेगा, कबूल कर लेगा, फिर फरमाएगा, आए फरिश्तों जाओ, मैंने इनको बच्चों को भी और इनके माँ बाप को बख्श दिया है, जाओ इन बच्चों के साथ इनके माँ बाप को भी जन्नत के अंदर दाखिल कर दो। हत्ता युदखिलुहुल्लाहुल वअबाहुल जन्नह, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको भी और इनके माँ बाप को भी जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देगा। तो छोटे छोटे मासूम बच्चों के इंतकाल पर सब्र करना और जाहिलियत के नारे न लगाना और चीखना चिल्लाना नहीं, तो ये भी जन्नत में जाने का एक रास्ता है। नौजवानों, बड़ी उम्मीदों के साथ आपने प्रोग्राम को रचाया बसाया, प्रशासन ने हमारा साथ दिया है, हम इन सब के आभारी हैं और आभार प्रकट भी करते हैं, और जितने लोगों ने भी इसमें ताउन किया बढ़ चढ़कर, हम उन सब के शुक्रगुजार हैं। अब मैं मजीद आपका वक्त नहीं लूंगा, मजीद आप कभी अच्छे तरीके से इजलास कराइए, बारिश का मौसम न हो और परमिशन का पुख्ता इंतजाम करिए
اور اس کے بعد میں پھر اچھے پیمانے پر سماج سدھار کے اوپر شراب، جوا اور جہیز جیسی لعنت جو ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے، اور مسلمانوں جو پڑھائی لکھائی میں جو بچے بہت پیچھے ہیں اور آج ان کی تعلیم کا معاملہ بہت گرا ہوا ہے، سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق دلت سے بھی زیادہ نیچے پیمانے پر یہ مسلمان ہیں جن کے بچے اسکولوں میں کالجوں میں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اس ٹاپک پر انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو ہوگی اور سماج سدھار پر، اصلاح معاشرے پر گفتگو ہوگی، جس میں شراب کی مذمت بیان ہوگی اور جوئے کی، اور نوجوان میں بڑھتی ہوئی اسمیک، چرس اور گانجے اور شراب کی لت پر ایک تگڑا خطاب ہوگا، اور دہیج کی پرتھا کو اور رسم کو ختم کیا جائے گا، اور بغیر جہیز کے شادیوں کو عام کرنے پر گفتگو ہوگی، اور تعلیم پر، شکشا پر گفتگو ہوگی۔ لیکن اس کے لیے آپ کو اچھی طریقے سے اور اچھے پیمانے پر آپ کو جلسہ کرنا ہے، اور آپ کو یہ آپ کا کام ہے کہ آپ پرشاسن کو یہ سمجھا لیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو کسی کو ٹھیس پہنچائے، کسی کو برا لگے۔ ارے وہ دھرم ہی کیا اور وہ مولوی ہی کیا کہ جس کی زبان سے دوسرے کو تکلیف پہنچے اور دوسرے کو درد ہو، اور وہ مذہبی کیا جو دوسرے کے مذہب کے کو ستائے اور اس کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا بولے۔ ارے مذہب تو وہ ہوتا ہے جو سب کو لے کر چلتا ہے، اور عالم تو وہ ہوتا ہے جو سب کو اپنے اندر سمیٹنے کی چھمتا اپنے اندر رکھتا ہے۔ اگر دو گالیاں بھی اس کو دے دی جائیں تو وہ سن لیتا ہے۔ یہ ایک عالم کی صفت اور وشیشتا ہوتی ہے۔ آپ پرشاسن والوں کو یہ سمجھا لے جائیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ دھرم کے معاملے میں آپ کو بھی نہیں روکیں گے، کیونکہ آپ کو بھی اختیار ہے اپنے دھرم کا کے بارے میں بتانے کا، اور یہ ہمارے قانون بھی ہمیں اجازت دیتا ہے۔ پرشاسن بھی آپ کا ساتھ دے گا اور آپ پرشاسن کا ساتھ دیجئے، دونوں جب ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ اس ملے جلے اثر سے اچھے طریقے سے پروگرام بھی ہوگا۔ آج تھوڑے سے خطاب پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو عمل ہمیں جنت میں لے جائیں۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلتے چلتے آپ سے پھر ایک گزارش کر دیتا ہوں، میں یہاں سے اتروں گا، گھر جاؤں گا، پھر وہاں سے نکل جاؤں گا، میں اپنی سیلفی، اپنا فوٹو لینے کی اجازت کسی کو نہیں دے رہا ہوں، اور میری اجازت کے بغیر اگر آپ سیلفی لیں گے تو سن لو کہ یہ بھی جرم ہے، اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے کہ کسی کی اجازت کے بنا، اور جب اس کی اجازت ہی نہیں ہو، بنا اجازت آپ اپنے کیمروں میں قید کر رہے ہیں تو گناہ ہے، اور یہ جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے۔ اس لیے میں اپنی سیلفی اور فوٹو لینے کی اجازت کسی کو نہیں دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔